اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، کل مورخہ 3 دسمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک لاش کو جلانے پر ہندوؤں کا مذاق اڑانے والے اور خود کو مسلمان کہلوانے والوں نے ایک سری لنکن مینیجر کو کسی مقدس چیز کی توہین کے الزام میں زندہ جلا دیا، جبکہ نہ تو اس پر عائد الزامات کی انکوائری ہوئی اور نہ اس کو اپنا موقف بتانے کا موقع دیا گیا، جبکہ دین اسلام میں ملزم کو اپنا وکیل پیش کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس شخص کو پہلے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کو جلا کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ انہی شدت پسند جنونیوں اور عقل سے خالی لوگوں کی کتب احادیث، جنہیں یہ صحیح کا درجہ دیتے ہیں، میں لکھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آگ ایک ایسی چیز ہے جس کی سزا صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اس لیے کافروں کو قتل تو کیا جا سکتا ہے، جلایا نہیں جا سکتا۔ سامعین، یہ حدیث بخاری شریف باب جہاد کے بیان حدیث نمبر 2954 اور 3016 میں، اور حدیث کی کتاب سنن ترمذی باب جہاد کے احکام و مسائل حدیث 1571، اور حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد باب جہاد کے مسائل اور حدیث نمبر 2673 میں لکھی ہوئی ہے۔ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے ان ٹھیکیداروں نے اس شخص کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، جبکہ انہی درندہ صفت لوگوں کی معتبر کتب احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی لاشوں کا مسئلہ کرنے، یعنی ناک، کان یا دیگر اعضاء کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ سامعین، یہ حدیث بخاری شریف باب ظلم اور مال غصب کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 2474 میں، اور بخاری شریف باب غزوات کا بیان حدیث نمبر 4192، اور بخاری شریف ذبیح اور شکار کے بیان میں حدیث نمبر 5516 میں، اور حدیث کی کتاب مسلم شریف باب جہاد اور اس کے دوران رسول اللہ کے اختیار کردہ طریقے حدیث نمبر 4522 میں، اور حدیث کی کتاب سنن ترمذی باب دیت و قصاص کے احکام و مسائل حدیث نمبر 1408 میں، اور حدیث کی کتاب سنن ترمذی باب جہاد کے احکام و مسائل حدیث نمبر 1617 میں، اور حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ باب جہاد کے فضائل و احکام حدیث نمبر 2857 میں، اور حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد جہاد کے مسائل حدیث 2613 میں، اور سنن ابی داؤد باب جہاد کے مسائل حدیث نمبر 2667 میں، اور حدیث کی کتاب سنن نسائی باب قتل و خون ریزی کے احکام و مسائل حدیث 4052 میں نقل کی گئی ہے۔ سامعین، انہی ختم نبوت کے دعوے داروں کی مستند کتب احادیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کا مصلح کرنے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ لعنت بھی فرمائی ہے۔ یہ حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ باب حدود، معاملات، احکام اور حدیث نمبر 1325 میں، اور حدیث کی کتاب سنن نسائی باب قربانی کے احکام و مسائل میں حدیث نمبر 4447 میں نقل ہوئی ہے۔ سامعین، ہم شیعان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس گھناؤن عمل کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عادل ہے اور مذہب اسلام جیسا مثالی عدل و انصاف کسی مذہب میں نہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت 45 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام میں کس قدر عدل اور انصاف کی بات ہے۔ ایک باڈی پارٹ کے بدلے ایک باڈی پارٹ کی ہی سزا ہے، جان کے بدلے جان لی جا سکتی ہے، لیکن توہین آمیز کلمات کے بدلے جان نہیں لی جا سکتی۔ یہ تو عقل کے خلاف ہے اور عدل کے بھی۔ تو سامعین، میرے نزدیک توہین قرآن، توہین رسول، توہین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام یا کسی بھی مقدس شے کی بے حرمتی کرنے والا قابل قتل نہیں، کیونکہ پورے قرآن میں اس بارے میں کوئی آیت موجود نہیں، اور یہ تو بچپن سے نصاب کی کتب میں ہمیں پڑھاتے آئے ہیں
کہ ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وہاں سے گزرتے تو وہ بڑھیا گستاخی کرتی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول جب اس راستے سے گزرے تو بڑھیا کو نہ پایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معلوم کیا تو پتہ لگا کہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے تو وہ بڑھیا آپ کے حسن سلوک سے مسلمان ہو گئی۔ تو جناب آپ لاکھ جعلی احادیث گھڑتے رہیں کہ توہین رسول کی سزا قتل ہے، لیکن آپ کی یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ٹکراتی ہیں۔ اس لیے ہم ہر اس حدیث کو دیوار سے دے ماریں گے جو قرآن کے خلاف ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں ایسا کرنے کی تاکید کی ہے۔ جب قرآن میں توہین رسول کی سزا قتل نہیں تو ہم کیسے مان لیں؟ اور جب خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس حدیث کے خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی سے منسوب کردہ حدیث جھوٹی ہے اور نبی سچے ہیں۔ سامعین، اب میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ان کے بابا یعنی حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کا واقعہ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا رد عمل غیر شیعہ اور شیعہ کتب سے دکھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے میں غیر شیعہ کتاب تفسیر قرطبی جلد 4 صفحہ نمبر 407 سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ عصام بن مستلق نے بیان کیا ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا اور حضرت حسن بن علی کو دیکھا تو ان کی شہرت اور ان کے چہرے کے حسن و جمال نے مجھے بہت متعجب کیا۔ نتیجتاً مجھ میں اس حسد کی آگ بھڑکنے لگی جسے ان کے باپ کے ساتھ بغض کے سبب میرا سینہ چھپائے ہوئے تھا۔ سو میں نے کہا کہ آپ ابن ابی طالب ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں نے انہیں اور ان کے باپ کو مبالغہ کی حد تک برا بھلا کہا تو انہوں نے میری طرف انتہائی شفقت و مہربانی کی نظر سے دیکھا، پھر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اور آپ نے یہ آیت فاذا ھم مبصرون تک پڑھی۔ پھر مجھے ارشاد فرمایا کہ نرمی اور ملامت کا اظہار کر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے اور اپنے لیے استغفار کر، بلا شبہ اگر تو ہم سے مدد طلب کرے گا تو ہم تیری معاونت کریں گے، اور اگر تو ہم سے عطیہ طلب کرے گا تو ہم تجھے عطیات سے نوازیں گے، اور اگر تو ہم سے رہنمائی مانگے گا تو ہم تیری رہنمائی فرمائیں گے۔ پس جو مجھ سے زیادتی اور کوتاہی ہوئی اس پر مجھ میں ندامت اور شرمندگی ظاہر ہو گئی، تو آپ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 تلاوت فرمائی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ کیا تو اہل شام میں سے ہے؟ تو عصام نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اس عادت اور خراج کو تو میں اخزم سے جانتا ہوں، اللہ تجھے سلامت رکھے اور تجھے سہارا عطا فرمائے، تجھے معاف فرمائے اور تیری مدد فرمائے۔ تو اپنی حاجات اور پیش آنے والے عوارض ہمیں پیش کر تو ہمیں اپنے گمان سے کہیں بڑھ کر پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عصام نے کہا پس زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی اور میں نے یہ چاہا کہ یہ زمین میرے لیے نرم ہو جائے، پھر میں ان سے چھپتے ہوئے وہاں سے کھسک گیا، اس حال میں کہ سطح زمین پر ان سے اور ان کے باپ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی محبوب نہ تھا۔ سامعین، اسی روایت کو تاریخ دمشق جلد 43 صفحہ نمبر 224 میں اور نظرۃ النعیم فی مقارم اخلاق الرسول الکریم جلد 3 صفحہ نمبر 928 میں اور العقد المفصل صفحہ نمبر 12 میں اور نزہۃ الابصار بطرائف الاخبار والاشعار صفحہ نمبر 251 میں درج کیا گیا۔ اور سامعین، اب اسی روایت کو میں خود امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے سنانے لگا ہوں۔ یہ روایت شیعہ کتاب میں درج ہے اور کتاب کا نام حسین از زبان حسین ہے اور صفحہ اس کا 59 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شامی شخص مسجد میں داخل ہوا اور میرے پاس آ کر بولا
تو علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس شخص نے بابا اور میری شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور بہت ناسزا اور برے کلمات اپنے منہ سے نکالے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو میں نے اس سے مہربانی اور رافت کے ساتھ پوچھا، کیا تو شام سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ برا رویہ اور سلوک ہمارے برے اخلاق میں سے ہے۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنی اس بری حرکت پہ شرمندہ ہو گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اس وقت تجھے سرزنش کرنے کا وقت نہیں، خدا تیری بخشش فرمائے۔ تجھے جس چیز کی ضرورت ہو بنا کسی پریشانی کے کھل کر ہمارے سامنے بیان کر، تو ہمیں ویسا ہی پائے گا جیسا تجھے پسند ہے۔ اس کی حالت منقلب ہو گئی اور وہ میرے بابا اور میرے چاہنے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین، یہ میں نے اردو کتاب کا آپ کو حوالہ دیا۔ یہی حوالہ عربی کتاب من اخلاق الامام الحسین جو عبدالعظیم محتدی البحرانی نے لکھی ہے اور صفحہ اس کا 87 ہے، اور یہی روایت الاخلاق الحسینیہ جو جعفر البیاتی نے صفحہ نمبر 284 پہ لکھی ہے، اور یہی روایت منازل الآخرہ والمطالب الفاخرہ جو شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، اور یہی روایت موسوعہ کلمات الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام میں لکھی ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بابا مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو گالیاں دینے والے کو اپنے اخلاق حسنہ سے اپنا گرویدہ کر لیا۔ اس کو قتل نہیں کیا، لوگوں کو نہیں کہا کہ اس کو قتل کرو، بلکہ اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے اس کی تربیت کی۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جب کسی شخص نے ان کے بزرگوار مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے اس سے کیا سلوک کیا۔ سب سے پہلے میں شیعہ کتاب اسیر بغداد امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ولادت تا شہادت صفحہ نمبر 234 سے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مورخین نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی بردباری کی کثیر داستانیں نقل کی ہیں، جن میں سے ایک داستان حسب ذیل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے ایک پوتے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سخت عداوت تھی۔ وہ اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جد بزرگوار امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب و شتم کرتا رہتا تھا، یعنی گالیاں دیتا تھا معاذ اللہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ صحابیوں نے اسے قتل کرنا چاہا، لیکن فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کام سے روک دیا اور فرمایا یہ مسئلہ ایک دوسرے طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے اس کے مکان کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کا مکان مدینہ طیبہ کے مضافات میں ہے، وہاں اس کی زرعی زمین ہے جس میں وہ کاشتکاری کرتا ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خچر پر سوار ہوئے اور بھیس بدل کر اس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ آپ نے اپنے خچر کو اس کے کھیت میں ڈال دیا اور اس کی طرف چل پڑے۔ اس نے جب خچر سوار کو اپنے کھیت میں آتے دیکھا تو وہ چیخنے چلانے لگا کہ وہ کون ہے، ادھر کیوں آ رہا ہے۔ اس کی فصل خچر کے سموں سے روندی جا رہی ہے، لیکن امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور اس کی طرف برابر بڑھتے رہے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو خچر سے اترے، اس کو سلام کیا، اس سے پیار و محبت کے ساتھ حال احوال کیے اور پوچھا کہ اس فصل پر کتنا پیسہ لگا چکے ہو۔ تو اس نے کہا کہ 100 دینار خرچ کر چکا ہوں۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا اس فصل سے تجھے کتنا مال حاصل ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو امام نے فرمایا آخر تمہیں اپنے حاصل کی امید تو ہوگی کہ میری فصل مجھے اتنی رقم دے گی۔ تو اس نے کہا امید ہے، میں اس سے 200 دینار حاصل کر لوں گا۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تھیلی اس کے سامنے رکھی کہ جس میں 300 دینار تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا یہ مال بھی تیرا ہے اور تیری کھیتی بھی تیرے پاس رہے۔ اس مرد مخالف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہستی فرزند رسول امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کہ میں جن کے جد بزرگوار کو اکثر سب و شتم کرتا رہتا تھا وہ نہایت شرمسار ہوا۔ اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام واپس مسجد نبوی میں آئے تو وہاں یہ شخص پہلے سے موجود تھا۔ جب اس کی نظر امام علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی تو بھاگ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نہایت احترام و اکرام کے ساتھ ملا
اور بلند آواز کے ساتھ کہا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ فی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو خانوادہ رسالت کے اہل ہوتا ہے اسے اپنی رسالت عطا کرتا ہے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے مرد مخالف میں انقلابی کیفیت ملاحظہ کی تو اس کی طرف تیزی کے ساتھ چلے۔ جب یہ اس کے قریب ہوئے تو اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قصیدہ خوانی شروع کی اور وہ آپ کے حق میں دعائیں کرنے لگا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، بتائیں کون سا کام بہتر تھا، تمہارا یا میرا؟ میں نے اپنے طریقے سے اس کی عداوت کو محبت میں بدل دیا ہے۔ اسی روایت کو غیر شیعہ کتب میں بھی تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ تاریخ بغداد، جس کو تاریخ مدینۃ السلام بھی کہا جاتا ہے، اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 15 میں، اور سیر اعلام النبلاء جلد 6 اور صفحہ نمبر 271 اور حیات التابعین صفحہ نمبر 1937 میں نقل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، اور قارئین مذکورہ واقعہ درج ذیل شیعہ کتب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ التبلیغ فی الکتاب والسنہ صفحہ 231 اور دلائل الامامہ صفحہ نمبر 311 اور اعلام الورع باعلام الہدیٰ جلد 2 صفحہ نمبر 26 اور الارشاد جو شیخ مفید نے لکھی ہے جلد 2 صفحہ نمبر 233، اعیان الشیعہ جو سید محسن الامین نے لکھی ہے جلد 2 صفحہ نمبر 7، اور موسوعۃ المصطفیٰ والاطراء جو الحاج حسین شاکری نے لکھی ہے جلد اس کی 11 اور صفحہ نمبر 74 ہے، اور حیات الامام الرضا جو شیخ باقر شریف کرشی نے لکھی ہے اور جلد اس کی 1 اور صفحہ نمبر 74 ہے۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اپنے اخلاق حسنہ سے اپنا معترف کر لیا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے تو لوگوں کی سوچ تبدیل کرنا ہوگی۔ مذہبی شدت پسندی کی جو سوچ سعودی اور غیر ملکی فنڈڈ تکفیری ملاؤں نے مدرسوں کے ذریعے پروان چڑھائی ہے، اس کو بدلنا ہوگا۔ تکفیری اور ناسبی مدرسوں کی تقاریر پہ توجہ دینی ہوگی۔ جو ملا شدت پسندانہ تقاریر کرتے ہیں اور شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں اور توہین رسول اور توہین قرآن اور توہین صحابہ کو واجب القتل بتلاتے ہیں، ان کو پابند سلاسل کرنا ہوگا۔ نصاب کی کتب میں وہ واقعات پڑھانے ہوں گے جو میں نے ذکر کیے ہیں۔ نصاب میں دین عمر نہیں، دین آل محمد پڑھاؤ، ان کی سیرت بتاؤ جو قاتل کو بھی شربت پیش کریں، ان کا اسوہ حسنہ بتاؤ جو اپنے دشمن کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کا کریمانہ سلوک بتاؤ جو دشمن کو بھی خیرات عطا کرتے ہیں۔ پھر نہ کسی سری لنکن کو اپنی جان کا خوف ہوگا، نہ کسی پولیس والے کو احتجاج میں ڈیوٹی دیتے خوف محسوس ہوگا۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔